امریکہ، فرانس، انگلینڈ اور جاپان یہ ممالک خود کو ہیومن رائٹس کا علمبردار کہتے ہیں، ہمیشہ انسانیت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ پوری دنیا میں دہشت گردی کے لیے، قتل و غارت گری کے لیے، جنگ کے لیے اور معصوموں کے قتل کے لیے یہی ممالک ذمہ دار ہیں۔ یہ ممالک نہیں چاہتے کہ دنیا میں کہیں بھی امن و سلامتی ہو، اور اس وقت جب فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ چل رہی ہے، غزہ پٹی میں بے گناہ فلسطینیوں کا قتل ہو رہا ہے، 800 سے زیادہ معصوم بچوں کی شہادت ہو چکی ہے، 300 سے زیادہ خواتین کی موت ہو چکی ہے، رد عمل میں حماس بھی راکٹ داغ رہا ہے اسرائیل پر اور اسرائیلیوں کی موت ہو رہی ہے، دونوں طرف سے لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کی جنگ بندی کے لیے کہ جنگ بند ہو جائے، لیکن امریکہ نے اس تجویز کو ریجیکٹ کر دیا اور امریکہ کا ساتھ دیا انگلینڈ نے، فرانس نے، جاپان نے، اور اس طرح روس کی قرارداد کو مطلوبہ ووٹ نہیں مل سکا اور جنگ بندی کی یہ کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ جنگ بندی کی بات ہر کوئی کر رہا ہے، ہر کسی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو لڑائی چل رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے، وائلنس نہیں ہونا چاہیے اور جنگ بند ہو جانی چاہیے۔ نقصان دونوں طرف کا ہو رہا ہے۔ حماس ایک چھوٹا سا گروپ ہے، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں ہیں، ان کو ہر طرف سے بند رکھا گیا ہے، اور ان تمام تر بندشوں کے باوجود حماس اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، اپنے حقوق کو حاصل کر رہا ہے، اپنے لوگوں کی حفاظت کر رہا ہے، اور اسرائیل کی طرف سے جو حملہ ہوتا ہے اس کا جواب بھی حماس دیتا ہے، اور اسرائیل بمباری کر رہا ہے۔ لگاتار روزانہ 100-200 معصوموں کو غزہ پٹی میں وہ قتل کر رہا ہے۔ اب تک کی تازہ اطلاعات کے مطابق یعنی فلسطین اسرائیل جنگ کو 11 دن پورے ہو چکے ہیں اور 11 دنوں میں تقریباً 2700 سے زیادہ معصوم فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے، جن میں 800 سے زائد بچے شامل ہیں، 350 سے زیادہ خواتین شامل ہیں، اور حماس کے حملہ میں بھی اسرائیلیوں کا لگاتار نقصان بڑھتا جا رہا ہے۔ تقریباً 1500 اسرائیلیوں کی ہلاکت ہو چکی ہے، جن میں 300 سے زائد فوجی آفیسر شامل ہیں، اور 200 اسرائیلیوں کو حماس نے قیدی بھی بنا کر رکھا ہے، جس میں اسرائیل کے فوجی شامل ہے، اسرائیلی شہری شامل ہے، امریکی اور دیگر ممالک کے شہری بھی شامل ہے۔ تو دونوں طرف کا نقصان ہو رہا ہے، اور جو مہذب دنیا ہے وہ چاہ رہی تھی کہ جنگ بندی ہو۔ حماس نے بھی جنگ بندی کرانے کی کوششوں کا خیر مقدم کیا تھا، لیکن اسرائیل نے اس کو نہیں مانا اور اب امریکہ نے بھی ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں روس نے جنگ بندی کے لیے قرارداد کو پیش کیا اور اس قرارداد کو عملی جامہ پہلانے کے لیے کم از کم 9 ووٹ ملنا ضروری تھا 15 میں سے، کیونکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 15 ارکان ہوتے ہیں، ان میں 5 ارکان مستقل ہوتے ہیں جن کے پاس ویٹو پاور بھی ہوتا ہے، اور جو 9 ارکان ہوتے ہیں وہ مخصوص مدت کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔ اب 15 اراکین میں سے صرف 5 اراکین نے ووٹ کیا جنگ بندی کے حق میں، 4 اراکین ممبر نے ووٹ نہیں کیا، یعنی انہوں نے جنگ بندی کو جائز ٹھہرایا، اور 6 اراکین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ روس نے جنگ بندی کی قرارداد پیش کی تھی، اور روس کے علاوہ اس قرارداد کی حمایت کی چین نے، متحدہ عرب امارات نے، موزمبیق نے اور گیون نے۔ ان ممالک نے جنگ بندی کے حق میں ووٹ کیا، لیکن جن ممالک نے مخالفت کی اس میں پہلا نام ہے امریکہ، فرانس، برطانیہ اور جاپان۔ ان چاروں ممالک نے جنگ بندی کی حمایت میں ووٹنگ نہیں کیا، مخالفت کی۔ 6 ممالک ایسے تھے جنہوں نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا، ان میں البانیہ، برازیل، ایکواڈور، گھانا، مالٹا اور سوئٹزرلینڈ شامل ہے۔ ان ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ سلامتی کونسل میں کسی بھی قرارداد کے پاس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم قرارداد کے حق میں 9 ووٹ حاصل کیا جائے، اور 9 ووٹ حاصل نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے یہ قرارداد پاس نہیں ہو سکی، یعنی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جنگ بندی کرانے کا فیصلہ صادر نہیں کر سکی، اور اس وجہ سے اب لگاتار اسرائیل کا حملہ غزہ پٹی پر جاری رہے گا، معصوم بچوں کی شہادت وہاں ہوتی رہے گی۔ روس کے جو ریپریزنٹیٹیو ہے یونائٹڈ نیشن میں، انہوں نے اپنا بیان جاری کیا کہ اس منصوبے کا مقصد ایک باعزت انسانی جنگ بندی کا مطالبہ کرنا ہے۔ سلامتی کونسل کا اراکین نے اس منصوبہ کے بارے میں کوئی تعمیری تجاویز پیش نہیں کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سلامتی کونسل کو مغربی دنیا نے یرغمال بنا رکھا ہے، اور ہمیشہ سلامتی کونسل سے وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ صادر کرواتے ہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو تو سلامتی کونسل کا وہی فیصلہ ہوتا ہے، اگر وہ چاہتے نہیں ہو تو نہیں ہوتا ہے۔ اسی اعتبار سے اس کے ممبران طے کیے جاتے ہیں۔ امریکہ اور انگلینڈ کی طرف سے وضاحت سامنے آئی کہ روس
रूस की तरफ से जो करारदाद पेश की गई थी उसमें हमास के हमला की मजम्मत नहीं की गई थी। इसके अलावा रूस ने इस करारदाद के हक में मुनासिब वोट हासिल करने की संजीदा कोशिश नहीं दिखाई थी। इस वजह से हमने इसकी हिमायत में वोट नहीं दिया है। अमेरिका का दोहरा किरदार ये देखिए कि अमेरिका ने एक तरफ रूस की तरफ से पेश की गई जंगबंदी की करारदाद को मुस्तरद कर दिया, इसके हक में वोट नहीं दिया। दूसरी तरफ अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह भी कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि गजा पट्टी में जंग चलती रहे, वहां बेगुनाहों की मौत होती रहे, हम इसके खिलाफ हैं। तो इनका दोहरा किरदार है। अक़वाम मुत्तहिदा में जब जंग बंदी के लिए वोटिंग होती है तो ये जंग की हिमायत करते हैं, जंग बंदी का साथ नहीं दे रहे हैं और बाहर आकर के पूरी दुनिया में अपना एक मासूम सा चेहरा दिखाने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। अमेरिका इजराइल के जुल्म को, उसकी दहशतगर्दी को किस तरह सपोर्ट कर रहा है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये ले लीजिए कि जैसे ही हमास और इजराइल के दरमियान जंग शुरू होती है, अमेरिका के वजीर खारजा पहले इजराइल पहुंचते हैं, उसके बाद अमेरिकी वजीर दफा को भी इजराइल भेजा जाता है और अब खुद अमेरिकी सदर जो बाइडन भी इजराइल पहुंच चुके हैं। अब इसका दो ही मकसद है, या तो अमेरिका मुकम्मल तौर पर यहूदियों के दबाव में है और जो यहूदी चाहते हैं वही अमेरिका को करना पड़ता है, और इसी वजह से अमेरिकी सदर को आनन फानन में इजराइल जाना पड़ा है। ये बात उनको अच्छी तरह मालूम है कि इस वक्त इजराइल में सुकून नहीं है, शांति नहीं है, और जैसे ही रॉकेट दागा जाता है पूरे इजराइल में सन्नाटा तारी हो जाता है, हर एक के चेहरे पर मौत के आसार दिख जाते हैं, सायरन बजता है और सभी को बुंकर में जाकर छुपना पड़ता है। पिछले दिनों ऐसी कई सारी वीडियो सामने आई है जिसमें देखा गया कि अमेरिकी वजीर खारजा ने सायरन बजते ही दौड़ते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश की। बरतानिया के वजीर खारजा ने इसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश की। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन और इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू हाल ही में बातचीत कर रहे थे, उनकी मीटिंग चल रही थी कि सायरन की आवाज़ आती है और फ़ौरन वो अपनी मीटिंग को छोड़कर हवास बाख्ता होकर भागते हैं बुंकर की तरफ, जान बचाने की वो कोशिश करते हैं। तो इजराइल में बिल्कुल भी हालात पुरअमन नहीं है। इजरायली शहरी अपने देश को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, 30,000 से ज़्यादा जा चुके हैं। ऐसे माहौल में अमेरिकी सदर जो बाइडन का वहाँ पहुँचने बताता है कि अमेरिका के लिए करो या मरो का मसला हो गया है और हमास ने जो हमला किया है उसने बहुत दूर तक चोट पहुंचाया है अमेरिका को, इजराइल को। शायद इसी वजह से अमेरिकी सदर जो बाइडन हालत जंग में इजराइल पहुंच रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर अगली वीडियो में हम मज़ीद तफसील से बातचीत करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप जरूर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।